ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ دیکھا کہ ناخن میں تھوڑا بہت آٹا لگا ہوا ہے تو کیا شرعی حکم ہوگا، کیا نماز ہو گئی یا اس کو صاف کر کے اتنا ہاتھ دھو کر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ہاتھ پر یا چہرے پر لگ جاتی ہیں کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کو بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ صفائی کا ارادہ کیا جائے تو انسان شدید حرج میں مبتلا ہو جائے، تو شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے، یعنی تھوڑی بہت اس کی مقدار رہ جائے تو معاف ہے۔ جیسے رنگ کرنے والے کا رنگ ہوتا ہے، کارپینٹر جو ہوتے ہیں، یہ جو مکینکس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں کی ریخوں کے اندر آئل وغیرہ آ جاتا ہے، گریس وغیرہ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آٹا گوندنے والا ہے یا تندور پر روٹی بنانے والا ہے، اس کی روٹی، اسی طرح کاتب ہوتا ہے، بعض اوقات قلم کی سیاہی بعض جگہ رہ جاتی ہے اور وہ وضو کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر وہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہماری وہ بہنیں جو گھر میں آٹا وغیرہ گوندتی ہیں اور ان چیزوں میں مشغول ہوتی ہیں، تو تھوڑی بہت ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج میں مبتلا ہونے کی بنا پر رعایت رکھی ہے۔ لیکن یہ مطلب عادت نہ بنائی جائے، غفلت اس میں نہیں ہونی چاہیے، پوری احتیاط کے ساتھ وضو کریں۔ پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ جگہ اس طرح بعد میں نظر آئے تو وہ معاف ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ملک پڑھتی ہیں، اسی طرح درود شریف یا دیگر جو وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، کیا اگر ہم ان کو کسی مردے کو ایصال کر دیں، یعنی ان کا ثواب ایصال کر دیں، تو کیا جو بھیجنے والا ہے اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو آپ کے نام اعمال سے نیکی نکلتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ثواب میں کمی آ جائے، بلکہ ہمارے علماء کرام نے بحکم حدیث یہی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک قرآن 10 مردوں کو بخشے گا تو سب کو پورا قرآن ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ سپارے تقسیم ہو کر مل جائیں، اور جس نے بخشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جتنے مردوں کو ہم بخشتے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کے برابر نیکیاں انسان کے نام اعمال میں لکھتا ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ علماء کرام کی ہدایت کی روشنی میں علماء یہی مشورہ دیتے ہیں، اکابرین یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو بھی ایصال کریں ثواب بھیجیں۔ یوں کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں یہ نیکیاں پہنچ جائیں، ان سب کو ملے گی اور بھیجنے والے کو ان کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں گی، تو اس لیے اس پر عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جی پی فنڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کا نفع لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر تنخواہ میں سے کچھ پیسہ بغیر امپلائی کی اجازت کے کاٹا جاتا ہے، جس کو زبردستی کہہ دیں، وہ راضی نہیں ہے اس پر، وہ کاٹ کے رکھیں اور پھر بعد میں ریٹائرمنٹ کے وقت اس میں نفع ملا کر دے دیں، تو اس کے لیے جو اس کی اصل تنخواہ ہے وہ بھی جائز، جو نفع دے رہے ہیں وہ بھی جائز، کیونکہ اس نے کوئی باقاعدہ ان کو قرضہ نہیں دیا تھا اور اس کی کوئی اس میں رضا شامل نہیں تھی، لہٰذا شرعی حکم یہ ہوتا ہے اگر کوئی ہمارا مال غصب کر لے اور وہ واپس تھوڑا زیادہ کر کے دے دے تو وہ لینا ہمارے لیے شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ ہمارا اس کی طرف بظاہر پہلے کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ باہم رضامندی کے ساتھ لیا جائے۔ پھر اس میں 2 صورتیں بنیں گی کہ کیا جو باہم رضامندی سے لیا ہے، یعنی پوچھا ہے ابھی ہم کاٹ لیں تنخواہ، آپ نے کہا یس، تو کیا کوئی کاروباری معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کا پیسہ ہم انویسٹ کریں گے، آپ ہمیں دے دیں، اور پھر آخر میں جتنا پروفٹ اس کا بنتا رہے گا وہ ہم آپ کے پیسے جو کاٹے گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی ملا کر دے دیں گے۔ اگر تو ایسا کوئی تجارتی معاہدہ باقاعدہ ہوا ہے، اب بھی آخر میں نفع لینا شرعاً جائز۔ لیکن اگر کوئی کاروباری معاہدہ بھی نہیں ہوا اور زبردستی بھی نہیں لیا گیا، بلکہ ہم اپنی مرضی سے ان کو کہیں ٹھیک ہے یہ آپ رکھ لیں اور پھر آخر میں مجھے نفع کے ساتھ دے دیں، تو گویا کہ ہم نے ان کو قرضہ دے دیا، اور قرض کے اوپر نفع لینا یہ شرعاً سود ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو کئی مرتبہ بہن کہہ دیا غلطی سے، تو کیا شرعی حکم ہوگا، کیا وہ شوہر پر حرام ہو جائے گی؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں، جیسے کزنز کی شادی ہو جاتی ہے، پہلے وہ بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں، عادت ہوتی ہے، پھر وہ شادی ہو گئی تو شادی کے بعد بھی بھائی کہہ دیا، اسی طرح شوہر نے بیوی کو بہن کہہ دیا، اس سے کوئی مرد یا عورت ایک دوسرے پر حرام نہیں ہو جاتے ہیں۔
ہاں اگر بہن کو زوجہ کے جسم کے کسی ایسے حصے کو بہن کے کسی ایسے حصے سے تشبیہ دے دی کہ جس کی طرف نظر ڈالنا شرعاً جائز نہ ہو، یعنی بہن کے اس جسم کے حصے پر جیسے پیٹھ ہے، پشت ہے، بہن کی کمر ہے، اس پہ نظر ڈالنا حرام ہے۔ آپ کوئی خدا نخواستہ یوں کہے کہ تیری پشت، یعنی بیوی سے کہے کہ تیری پشت میری بہن کی کمر کی طرح ہے، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ اس پہ عارضی طور پر بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ انسان کفارہ ادا نہ کرے، اور اس کا کفارہ وہی ہوتا ہے جو بالکل روزوں کا ہوتا ہے کہ 60 مساکین کو پہلے 60 روزے رکھنا، وہ نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائیں، اور پہلے غلام آزاد کرنا، وہ نہ ہو تو 60 مساکین کو 60 روزے رکھنا، وہ نہ ہو تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ کرنا پڑے گا تب زوجہ حلال ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو بعض اوقات بھائی کہہ دیا کرتے ہیں، اس سے رشتہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ اور پھر کویسچن تھا کہ کسی نے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ صدقہ کرنے کا وعدہ کر لیا، تو کیا اس پر یہ صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو منت کہلاتی ہے وہ اس کی ایک شرط یہی ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ اتنی آواز سے زبان سے ادا کیے جائیں کہ ہمارے کان اس آواز کو از خود سن لیں۔ پھر یہ مشروط ہو تو پھر شرط پوری ہونے پر صدقہ واجب ہوتا ہے، غیر مشروط ہو تو فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اتنے 1000 روپے صدقہ کرنا واجب ہے، تو فوراً اس پہ واجب ہو جائیں گے، اس کو ادا کرنے ہوں گے کیونکہ زبان سے اس نے ادا کیا ہے۔ اور مشروط اس طریقے سے ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو جب وہ کام ہو جائے گا تو پھر اس پر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں زبان سے الفاظ کا اتنی آواز سے ادا کرنا لازم ہے کہ اپنے کان سنیں، اگر نہیں سنیں گے تو پھر اس پہ صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں دیانتاً اچھا ہے کہ اس نے چونکہ دل میں اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ دل کے خطرات پر آگاہ ہے تو اس کو پورا کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کرے تو بہرحال گناہگار نہیں ہوگا۔ ایک یہ کویسچن ابھی کا چلے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی خالہ ویسے تو نارمل ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دماغ پر جیسے کسی کی وفات کا اثر وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ ایسی حرکتیں کر دیتی ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائیں یا عزت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، تو اب اس پر ان کو تھوڑا بہت ڈانٹنا کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اس میں کوئی شرعی طور پہ گرفت تو نہیں ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ خالہ جو ہوتی ہے اگر ماں فوت ہو جائے تو وہ گویا کہ ماں کے ہی قائم مقام ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ ماں والا پورا ان کو حق حاصل نہیں ہوتا، وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال چونکہ وہ ماں کی بہن ہوتی ہیں اس لیے ان کا عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص تھوڑا بہت اب نارمل ہو جاتا ہے تو نارمل طور پر رویہ اختیار کرنے سے وہ سیدھی طریقے سے نہیں چلتا ہے، اور کچھ ایسی جیسے آپ نے فرمایا ایسے خطرات سامنے آنے لگ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر ان کی رعایت کی جائے تو پھر بہت بڑے خطرات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تھوڑا بہت ان کو صرف کنٹرول کرنے کی نیت سے، نہ یہ کہ تحقیراً، نہ یہ کہ مطلب بیزار ہو کر، نہ یہ کہ ان کو ذلیل کرنے کی نیت کے ساتھ، ایسا نہ ہو، صرف روکنے کی نیت سے اگر تھوڑی بہت سختی کر لی جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہوگی کہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ رہ جائے اور اس ڈانٹ ڈپٹ سے کسی مثبت نتیجے کے آنے کی امید بھی ہو۔ بعض اوقات انسان جھنجھلاہٹ میں جو مسلسل وہ برداشت کر رہا ہے اس کی وجہ سے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، ذہن پہ بہت ہی ذہن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے انسان ذرا سامنے والے کو ڈانٹتا ہے، اس کی تو اصلاح نہیں ہوتی، وہ تو راہ راست پہ نہیں آتا، لیکن ہم کہتے ہیں یار آپ تھوڑا ڈانٹ کے نا مجھے سکون مل گیا، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ بس ہم نے جیسے آپ کو سمجھایا کہ اگر واقعی ان کے طرز عمل سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہو اور وہ صحیح آپ کے سمجھانے کی بنا پر سمجھ نہ پا رہے ہوں اور آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑا بہت ڈانٹیں گے تو صحیح اور مثبت نتیجہ یقیناً نکل آئے گا، پھر اس کی ایک علاج کی طرح سمجھ لیں، پھر اس کی گنجائش نکلے گی، ورنہ پھر اجتناب کریں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہی سمجھیں، اور جو اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت درجات عطا فرماتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کے کفارے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جھنجھلاہٹ کا اظہار کرنا اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا کہ یار کیا مصیبت ہمارے اوپر پڑ گئی ہے
اور پھر ظاہری برتاؤ ان کے ساتھ کرنا، اسی طرح مریضوں کے ساتھ اس طرح کے رویے رکھنا، یاد رکھیں کہ پھر ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو۔ تو یہاں ایک اصول ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور پھر اس کو اذیت بھی پہنچاتے ہیں، زبان سے تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یعنی اس نیکی کے ساتھ ساتھ اس نیکی کے بدلے میں، جیسے آپ خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے یار یہ ہمیں بڑی مصیبت ہو گئی ہے تمہاری وجہ سے، چلو لو کھانا لو، اب اس نیکی پر آپ نے ان کو احسان جتایا، تکلیف پہنچائی، تو ثواب ضائع ہوگا۔ اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ ان کی خدمت جاری رکھیے۔